اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مقام مالک کون مقام وارث کون مقام منبع کائنات وجود کائنات تخلیق کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات وارث کائنات محسن انسانیت رحمت دو عالم نور مجسم امام الاولین والآخرین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جناب آقا مولا سڈیاں جاناں دے وارث کل جہاناں دے وارث نبیاں دے سردار اساں گناہگاراں دے غمخوار سیدہ زہرا پاک دے بابا جان حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نانا جان شب اسرا دے دولا صاحب حق و سرا اور لا مکان دے راہی رب العالمین دے عرشاں دے مہمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود پاک دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد ارباب عقیدت و محبت میرے بزرگوں دوستو جمعۃ المبارک دیاں پر نور باسعادت گھڑیاں اللہ کریم نے اساں گناہگاراں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اور اسی طرح ہی دعا ہے رب الجلال دی بارگاہ دے اندر جدوں اسی دنیا تو جائیے تو ساڈا خاتمہ ایمان تے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھتے ساری جان نکل جاوے حضرات گرامی ماہ ربیع الاول شریف بابرکت مقدس مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا رواں دوائیں شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کر دینے اور ہر پاسے ایک عجیب رونق عجیب سما عجیب فضا چہرے تے رونق کیوں کہ رونقاں ونڈن والا محبوب اس کائنات کے اندر اس مہینے کے اندر دنیا کے تشریف لے کے آیا حضرات گرامی قرآن پاک کی بڑی معروف آیت کریمہ دا مختصر جا حصہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ایک احسان جڑا ہے نا وہ یاد کرایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنو میں تواڈے تے احسان کر چھوڑیا حالانکہ اللہ کریم خود فرما دے نے کہ بندے جدو تو کسے تے احسان کرے نا تے پھر انہوں جتایا نہ کر جتایا نہ کر اگر کسی دی پریشانی تیری وجہ دے نال حل ہو جاتی ہے تو پھر زندگی چ بار بار انہوں مینے نہ مانی انہوں جتائی نہ کیوں کہ وہ تیری نیکی ضائع ہو جائے گی لیکن آؤ دیکھیے کہ اللہ احسان فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں میں تواڈے تے احسان کر چھوڑے ہیں اور پھر خود ہی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان ہے تو
آیا کہ اس جگہ تے اللہ کریم نے کیڑے احسان کی ذکر بات کی تھی؟ کیڑے احسان کی بات کی تھی؟ انسان دا یہ جڑا جسم دا ڈھانچہ ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کبھی انسان تو غور کر اپنے جسم وال، اپنے جسم کے اعضاء وال، کہ جس مالک نے تینوں بنا کے تے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں انسان نو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اور چاہیے تے ہوئے لوگ خوبصورتی وال دیکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت سیرت وال دیکھنا چاہیے۔ اگر سیرت اندروں اچھی ہوئے تو باطن بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ عرض کی تھی، مولا یہ کیڑے احسان کی بات کر رہے ہیں؟ اے ہاتھ جنہ کول نہیں نا، انہاں کولوں پوچھ کے دیکھو کہ وہ بیچارے کنے پریشان نے۔ ایک تیرے جسم دے اعضاء چوں ایک انگلی کٹی جاوے، یا ایک اکھ ضائع ہو جاوے، یا ایک کن ضائع ہو جاوے، یا ایک پیر ضائع ہو جاوے، پیر تے کدھرے رہ گیا، ایک انگلی کم ہو جاوے، کٹ دیں ڈاکٹر، تے سجنا بندی تا جڑا جسم ہی نا وہ اپاہج ہو جاتا ہے، وہ داغدار ہو جاتا ہے۔ دور بہت بڑی بات ہے۔ اے اکھ جڑی اکھ، اے اللہ کریم کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ جنہ کو نہیں انہوں نے پوچھ کے دیکھو، وہ دن رات دعاواں یہ مانگتے ہیں کہ پروردگارا کدی تے اکھاں دیویں اسی بھی تیرا یہ جہان دیکھ لئیے، پاک نامہ تیرے محبوب دے شہر مدینے دیاں دیکھ لئیے۔ سجنا اللہ کریم دا کہ اسی کسے حال دے اندر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماندہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی ربی کا لشدید۔ اے میرے بندے میرا شکر ادا کرے کر، یا اللہ اگر تیرا شکر ادا کریے تو پھر کی انعام ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا بندیا تو میرا شکر ادا کرے گا تو میں اور نعمتیں بھی تیرے تے بارش برسا دیا۔ اے دیکھو نا، زبان بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ جنہ کو نہیں نہ انہوں نے پوچھ کے دیکھو، وہ نہ ان دے باوجود بول دے نے لیکن سمجھ نہیں ہوندی، پھر وہ اشارے کر دے نے، سمجھ پھر بھی نہیں ہوندی۔ تو جنہاں نو رب نے زبان دیتی ہے، تو جی او زبان ملن دے باوجود بھی نہ بولن کہ یہ بھی تو نہ شکری ہے نا۔ زبان دا استعمال کرنا جائز جگہ تے، یہ بھی اللہ کریم دی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ سجنا بولن دی بھی رب انہوں ہی توفیق دیندا ہے جن دے اتے رب دا خاص فضل و کرم ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بے مومنہ تے احسان کر چھوڑے ہے۔ یا اللہ وہ احسان کیے، فرمایا لقد من اللہ، تحقیق بے شک علی المؤمنین، مومنین تے احسان کیتا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں تواڈے وچوں ایک رسول بھیجا ہے۔ بولو بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولو۔ میں تواڈے وچوں ایک رسول بھیجا ہے۔ ہن رسول تے 313 نے، اور رسول کیڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس رسول دے ذکر دا ذمہ میں اٹھایا ہے نا، یہ کوئی جاننے والا رسول ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا احسان ہے میرا، یاد کرو کسی دا کوئی یار ہوئے نا، اس دنیا دے اندر لوگ قتل ہو جاندے نے، لوگ مر جاندے نے، لڑائی جھگڑا فساد برپا ہو جاندہ ہے، پوچھئے وجہ
تو پتہ چلتا کہ انہیں میرے یار وال دیکھے ہے، تو میں یار میرا ہوئے تو جاوے اور کسے پاسے؟ اللہ فرماندہ کہ دیکھو میرے کارخانہ قدرت دے اندر ایک کوئی میرا یار سی، کوئی تے اپنے یار کا بال نہیں پٹ کے دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی میرا یار سی تے مومنو وہ بھی میں تمہاروں دے چھڑیا۔ جڈی وڈی میں گل سنائی نا ایڈی تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ سبحان اللہ اندے منہ چوں نکل دی ہے جس چنگی ماں دا دودھ پیتا ہوئے، جس دی ماں نے اللہ دے رسول دیاں لوریاں قرآن دیاں پڑھ پڑھ کے اپنی گود وچوں دتیاں ہوں، وہی کہندا ہے سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کریم نے فرمایا کہ میں مومنہ کے احسان کیتے ہیں۔ یا اللہ کیڑا احسان؟ فرمایا میرا محبوب کائنات اندر ایک ہی میرا یار سی، وہ بھی میں تمہانوں دے چھوڑیا ہے۔ بی بی زلیخا کو لوگ سے پوچھا ہے نا کہ یوسف نال پیار بڑا کر دیئے، اگر مل پہ اے تے پرائی بے قدر دان سننا کہ جنہوں نے کھوٹے سکیاں دے بدلے اپنے پرا یوسف اللہ دے نبی کو بھی چھڑیا۔ بی بی زلیخا کو لوگ سے پوچھا کہ اگر قیمت لگ دی تے پھر تو کی مل پاندی یوسف دا؟ تے بی بی زلیخا کہنگی میں کوئی جان دے دے دی پر اپنے محبوب داری کبار بھی توڑ کے نہ دے۔ اے اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنو یار تے میں بنایا سی اپنے واسطے اور دے تو آنوں چھڑیا۔ تاریخ تا مطالعہ کرو نا انبیاء کی تاریخ دا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے اسرائیل آیا، آپ نے فرمایا کہ جان کس طرح کٹ دیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس طرح آپ نے فرمایا میں نے پریکٹیکل طور تے نا کر کے دکھاؤ۔ یا اللہ تیرا نبی کہندہ میری جان کٹ، فرمایا پریکٹیکل طور تے کر کے دکھا دے۔ اسرائیل نے جان کٹی پھر دوبارہ روح پا چھڑی۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اچھا اسرائیل آ یار بچے چپ کلاؤ، وہ کتنے کھاتا مسجد دا ساریاں ڈیوٹیاں ہوتے زمینہ لایا کرو، تسی بھی دیکھا کرو بچے شرارت کر دے پہ۔ حضرات توجہ، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیلہ میں نا جنت دیکھنا چاہنا ہوں۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی کہندہ ہے میں جنت دیکھنی ہے۔ فرمایا لین تے حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ اللہ دے نبی جنت میں تو انہوں لے تے جانا پر تو اڈا کی اعتبار ہے تسی ہوتے کہہ جو میں انہوں واپس ہی نہیں جانا؟ تو اڈا کی اعتبار ہے تسی کہہ دیو میں انہوں واپس ہی نہیں جانا؟ یا اللہ تیرا نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جنت دیکھنی ہے۔ فرمایا لے آ۔ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام جنت لے گئے، جنت دیکھ لئی، وہ جنت دیاں نعمتاں تے او فضا او ماحول خوبصورت دیکھے نا تے اللہ دے نبی دا اتھے دل لگ گیا، اللہ دے نبی دا دل لگ گیا۔ اسرائیل نے کہا جناب واپس آؤ نا۔ فرمایا نہیں میرے رب دا وعدہ ہے کہ جڑا ایک باری جنت داخل ہو جائے گا باہر نہیں نکلے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ اسرائیل کہنے لگا پھر وہی گل ہوئی نا جندہ میں نے شک سی، یا اللہ ان کی کریے؟ فرمایا ہے میرا نبی ہے نا اندہ دل کر دے تینوں رہن دی تھے تو واپس چلا جاؤ۔ میں یہ گل سنان دا مقصد ہے وے کہ یار دوجے نبی جڑے نے اور جنت جان تے دل لگ جاوے امت رو کو رجان تے میرا آمینہ دا لاب سوڑا نبی میرا تے تیرا نبی رب نے عرشان دا پرونا بن کے جاوے تے جنت پیرا چلے ہوئے اتے جا کے رب پوچھے سونے اور کیوے کرنا ہی رہنا ہی یا جانا ہی، یا اللہ منو بھیج دے میری گناہگار امت تھلے بیٹھی، گناہگار امت تھلے بیٹھی۔ حضرات اسی طرح میلاد
دا معنی ہے مولود یعنی ولادت اللہ دے بعد اولا شریک ہے او دے نہ پیدا ہوئے ہے نہ ان دا باپ ہے نہ ان دی ماں ہے نہ ان دا کوئی شریک ہے نہ ان دا کوئی قبیلہ ہے نہ ان دی کوئی برادری ہے اور رب کو لو پوچھئے مولا اپنے یار دے میلاد دا ذکر قرآن دے اندر کتھے رکھے میں شروع کرا میں سناما تو ان قرآن ذرا دوبارہ بولوں محبت نال اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک بت بنایا ٹانچہ بنایا مٹی نے بنایا اللہ رب العالمین نے جو ایک بت بنا لیا 40 دن اے آدم علیہ السلام دا ایک ٹانچہ پیار ہے رب نے فرمایا فرشتیوں جی رب العالمین فرمایا اور آگے میرے آدم نو سجدہ کرو میرے آدم نو سجدہ کرو اچھا رب نے یہ نہیں سی فرمایا کہ سجدے کرو رب نے تو یہ فرمایا کہ سجدہ کرو سجدہ ایک واحد ایک سجدہ تمام فرشتے جڑے اکٹھے ہو گئے جس فرشتے نے سب تو پہلے سجدہ کیتا نا آدم علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق ان دا نام سی حضرت اسرافیل جدو سجدہ کیتا جدو سر اٹھایا اللہ نے اس فرشتے دے چہرے تھے پورا قرآن نقشہ چھوڑا پورے دا پورا قرآن جڑا نقشہ چھوڑا اچھا ایک سجدہ کیتا سر چکیا دوسرا پھر فرشتے سجدہ کر چھوڑے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں میرا تے حکم سی ایک سجدہ کرو دو سجدے کیوں کیتے فرشتے عرض کی دی مولا جب پہلا سجدہ کیتا تیرے سنائے بنو اے آدم نو اندر سن نور نظر آیا مدین آیا جب سر چکیا پھر دل نے پھر مجبور کیتا ایک باری پھر سجدہ کر لو ایک باری پھر سجدہ کرو اللہ نے فرمایا اچھا تسی کیتے نے 2 سجدے میں تمہیں کیا سی ایک سجدہ کرو جاؤ پھر اساں اپنے محبوب کی شریعت دے اندر نا 2 ہی سجدے ایک رکعت چرا چھوڑے 2 ہی سجدے اچھا یہ سارے فرشتے سجدہ کیتا ایک پیچھے کھلو کے آکڑ گیا اللہ نے فرمایا بھی تو نہیں سجدہ کیتا ان دا نام سی الا ابلیس وہ کہنے لگا یا اللہ دیکھے نا میں اینو سجدہ کروں حقارت نال یا اللہ میں اینو سجدہ کرا رب فرمایا اینو کی ہویا ہے کہنے لگا یا اللہ دیکھے نا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین یا اللہ میں دے آگ دا بنے ہیں یہ مٹی دا بنے ہیں تے بنے بھی میرے سامنے میں بنایا بھی میرے سامنے ہی نہ انہیں کوئی عبادت کی تھی نہ کوئی ریاضت کی تھی نہ سخاوت کی تھی نہ ایک کسی سکول چ پڑھیا نہ کسی مدرسے چ پڑھیا میری پراگرس دیکھ میں 8 کروڑ سال کتنے ٹلے بول دے پہ جو 8 کروڑ سال میں زمین دے چپے چپے تھے تینوں سجدے کی تھے عبادت کی تھی ریاضت کی تھی مشرق مغرب شمال جنوب زمین دا چپا چپا میں عبادت کر کے گواہ بنا لیا یا اللہ یہ نون بنانا بھی میں اندھے تو بہتر ہوں یہ مٹی دا ہے میں اگدہ
یا اللہ میری توہین ہے میں ان سجدہ کرا. کئی بندے بھی سوچ رہے ہیں نا میں پہلو سلام کیوں کرا یہ جڑا آندا پہ یہ مینوں سلام کرے. سجنا یہی تے بات ہے. میرے نبی نے فرمایا جڑا پہلے سلام کرے گا نا وہ جنت بھی پہلے جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا الا میری عبادت دیکھ میری سخاوت دیکھ میری ریاضت دیکھ. اللہ سنیا میں انہیں سالہ تو تیری عبادت کے درمیان میرے بل دیکھ میرا مقام زیادہ ہے ایک ہونے بندہ پہ آوے آواز آئی مٹی دا بنا کے آپس کی گل ہے جی چھپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر موت نہیں آنی. جی تسی اچھی نہ بولے تو پھر دنیا تو جاننا نہیں. جی تسی اچھی بولے تو ٹر پھر بھی جانا ہے. تو جی چھپ کر کے بیٹھے رہے تو جانا تو پھر بھی ہے. پر ایک گل سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیڑا بلند آواز ایک باری سبحان اللہ کہہ دینا اللہ جنت بھی اندے نام دا ایک درخت لگا دیتا ہے. جے تسی پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اتنے بہ کے یہ بولو گے جنی واری بولو گے تہاڈا ارادہ نہیں جنت وچ ساڈی کو ملکیت ہو جاوے جنت دے درخت لگ جان. جن دا ارادہ وہ بولے جن دا نہیں ارادہ میں تمہیں کوئی نہیں کہتا مجبور کر داوے. اللہ رب العالمین نے فرمایا او بے ایمانو تینوں مٹی نظر آندی ہے اندے اندر میرے یار محمد دا نور 1,24,000 نبیوں دا نور اندے اندر نبیوں دے سردار محمد دا نور بھی اندے اندر میرے یار ابو بکر دا نور بھی اندے اندر میرے یار محمد دے یار عمر دا نور بھی اندے اندر عثمان غنی دا نور بھی اندے اندر مولا علی دا نور بھی اندے اندر حسن حسین دا نور بھی اندے اندر امام زین العابدین دا نور بھی اندے اندر امام باقر دا نور بھی اندے اندر امام جعفر صادق دا نور بھی اندے اندر امام موسیٰ کاظم دا نور بھی اندے اندر امام علی نبی تقی دا نور بھی اندے اندر بلکہ عبد القادر جیلانی پیرہ پیر دا نور بھی اندے اندر دادا علی حجویری دا نور بھی اندے اندر اور بابا فرید پیر دا نور بھی اندے اندر پیر مہر علی دا نور بھی
پتہ ہی نہیں تو مٹی دیکھتا رہے اصل چتے اے میرے یار دا نور ہے روح بھی جدو داخل ہوئی نا روح نو بھی اندھیرا نظر آیا رب نے فرمایا داخل کیوں نہیں ہوندی یا اللہ اندر نہیں رہی دے رہا رب نے اپنے نور چک مٹھ نور دی جڑی بنائی سی اپنے محمد دا نور او ذکر رکھیا آدم دے جسم دے اندر پیشانی تے اندر سویرا ہو گیا جدو سویرا ہویا تو پھر روح بھی آسانی نال داخل ہو گئی تے پھر روح انج دی داخل ہوئی کہ دنیا تو جان تے ان دا بھی دل نہ کیتا کئی بندے بڑی پلاننگاں بنا دے رہے نا زمین دوست تھلے جناب طے خانہ بناواں گے اتنے ایک منزل پھر دوجی پھر تیجی پھر چوتھی اینیاں منزلہ بناواں گے اینی جائیداد بناواں گے اینیاں کوٹھیاں اینا بینک بیلنس اے جناب چرچا تے بڑا شہرت دنیا ارادہ یہی ہے کہ دنیا تو جانا ہے سجنا کڑی او یہ جڑی آمنہ دے لال کے ذکر وچ کڑی گزر جاوے جڑی آمنہ دے لال کے ذکر وچ کڑی گزر جاوے توجہ اے آدم نو جدو بنایا اصل اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صدیاں گزر گئیاں اللہ دے نبی نوح علیہ السلام آ گئے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام پانی دے اندر اپنی کشتی لے گئے 6 مہینے تک پھرتے رہے کشتی کو کنارہ ملیا اب آ گئی اے میرا نبی نوح کشتی کنارے تے لگا یا اللہ کنارہ نہیں ملتا پیا فرمایا کنارہ میرے کنارے والے دا نام اپنی کشتی کے نہیں ہو لکھیا اگر کشتی جانا ہے کنارے تے لگ جاوے ورنہ تا زندگی انجی پھرتا رہے گا میرے یار محمد دا نام اپنی کشتی میں لکھ رہے وقت گزر گیا اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام انعامات پرواز کر دیا اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دے گورے نہیں گزرے اب آ گئی کعبے وچوں اے اللہ دے نبی تسی بھی جا رہے جے میرا بھی کچھ خیال کرو میں اللہ دا گھر آؤ میرے اندر اتنے بت پے نے مینوں پاک کرو اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بولے فرمان لگے میں جا رہا ہوں میرے تو بعد آئے گا وہ تو آگے پاک کرے گا پھر وقت گزر گیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے رب دا گھر پھر بنایا جدو بنا لیا اب آ گئی خلیل یارا میرا گھر بنایا ہی مزدوری منگلے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ سونیا او شانہ والا او عزتہ والا او بلندیاں والا جس رسول کا ذکر آدم تو لے کے میرے تک سارے نبی کرتے آئے میں عرض کرتا ہوں مولا او نبی میری اولاد وچوں بھیج دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ایتی ایک اور بات ہے ایتے اگر انگوٹھے چومیے نا تو کچھ ساڑے پرا کہندے نے کہ انگوٹھے چومنا شرک ہے تو جدو رب دے گھر پہنچتے رہے نا رب کہندا اوتھے تے انگوٹھے چومن تے شرک دے فتوے لانا سے ہن تینوں پتھر چوماواں گا رب کہندا ہے طواف کر یا اللہ کر لیا فرمایا ہن اے جڑا پتھر ہے نا اے دے کے سجدہ کر میں پوچھا یا اللہ ایتھے دی جرم تے شرک ہے انگوٹھا چومنا تو پتھر نو سجدہ کروانا میں رب فرمایا ایک پتھر عام پتھر نہیں اس پتھر تے ایک اللہ اس پتھر تے 40,000 نبیوں دا بعد ابراہیم میرا نبی انہیں قدم لگے نے
اور پھر اس پتھر سے کھڑو کے انہیں میلاد مصطفیٰ پڑھیا ہے۔ اچھا بعض دیکھو بات پر کے گزر جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کے اعلان کیتا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام آسمانہ کے احمد ہے، زمین کے محمد ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم اس دے نالین جوڑے جڑے نے انہاں دے تسمے کھولن دے ولایت نہیں۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ریمارکس ہے۔ اور سنو آج جڑے لوگ کہندے نے، میں جڑی آیت پڑھی نا لقد من اللہ علی المؤمنین، رب نے فرمایا کہ ایسا مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں وچ ایک رسول بھیجیا ہے۔ اچھا ایمان نال دسو نقطہ سنو کہ جن دے ول نبی آوے وہ تو بن گیا مومن، جڑے کہندے نے نبی دی ماں معاذ اللہ مشرک کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا اور توبہ نعوذ باللہ او جنت چلی جائے گی۔ میں کہا یار رب قسم اٹھاندا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ مینوں قسم ہے اس تھان دی جس زمین تے تیرے قدم لگ گئے نے۔ میں کہا کملیا اللہ تے قسم اٹھاندا ہے اس دھرتی دی، اس تھان دی، اس راہ دی جتھے یار دا قدم لگے کہ جس ماں دے پیٹ اندر 9 مہینے بعد میرے انہاں دی مقام ہے۔ بات سنو ایک اور نقطہ سنو، ایک چھوٹا نابالغ بچہ اگر فوت ہو جاوے تو جنازہ پڑھیے تو دعا کری دی شافعاً و مشفعاً۔ حضور نے فرمایا کہ نابالغ بچہ فوت ہو جاوے ان کا جنازہ جڑا پڑھتا ہے رب ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یا اللہ وجہ فرمایا نابالغ بچہ فوت ہو جاوے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائے گا، وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائے گا۔ تو کیا میرا نبی اپنے والدین کی شفاعت نہیں کروا سکتا؟ تو اس کو بھی آسان میں کر دیں۔ اے قربانی نو تسی جانور دیندے جے نا، میرے نبی نے فرمایا کہ قربانی دا جانور بکرا ہوئے چھترا ہوئے جڑا اللہ کی رضا واسطے بندہ قربانی دے، قیامت والے دن جدوں قبر چ اٹھے گا نا تے او جانور اندے سرانے کھلوتا ہوئے گا، او جانور اندے سرانے کھلوتا ہوئے گا۔ اللہ نے نبی پھر فرمایا او بندہ اس جانور تے بہ کے سیدھا جنت چلا جائے گا جن نے قربانی دیتی ہے۔ یار جی ایک لیلا او جنت لے کے جا سکتا ہے تے آمنہ دا لال نہیں لے کے جا سکتا۔ نہیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی میرا خیال۔ چلو اپنا گل نوں آسان کر دینے ہیں۔ میرے نبی دی نبوت تے دوجے نبیاں چ فرق کی سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج نو لے کے نا اپنے حواریاں نو لے کے جا رہے سن، رستے تا گیا دریا، رات دا ٹائم، عرض کی مولا اگے آ گیا دریا، سمندر پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہ پکڑ لوے گی۔ یا اللہ دریا سمندر کنج پار کرنا ہے۔ سنو اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ وچ کیے، جڑے کہندے نے نبی نو کھن تو پیچھے دا پتہ نہیں تے کیا رب نو نہیں سی پتہ ہاتھ وچ سوٹا پڑے ہے؟ نہیں میں نہیں گل سنانی جنہیں تسی بولنا نہیں۔ ادھروں دی آواز آئی ادھروں آئی، رب نے فرمایا موسیٰ ہاتھ وچ کیے، یا اللہ ایسا سوٹا، تو فرمایا انہوں پانی وچ مارنا، انہوں پانی وچ مار۔ اچھا یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا مار تو سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا مارا پانی چ تے 12 سڑکاں بن گئی، رستے بن گئے۔ توجہ سوٹا کتنے سی؟ ہاتھ بھی سی نا، وہ بولو جن دے ہاتھ سلامت نے ہاتھ کھڑے کر کے بولے۔ سوٹا کتنے سی؟
ہاتھ وچ تے پانی کنی دور سی سوٹے تو سر تے کھلوتے سن لو ہن سنو پانی کول سوٹا ہاتھ وچ تے موسیٰ علیہ السلام نے انج ماریا سر تے کھلو کے میرے جملے کی قدر کریا جی میرے نقطے نو سنو غور نال میں پھر سناؤں گا پانی دے اوتے کھلوتے رہے موسیٰ نبی سوٹا ہاتھ وچ آواز آئی موسیٰ سوٹا مار پانی دے پانی کے رستے بن گئے یار موسیٰ علیہ السلام پانی دے اوتے کھلوتے نے تے سوٹا ہاتھ وچ تے ماریا پانی کے رستے بن گئے ادھر سنو چند کنی دور نہیں ان سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے مینوں سمجھانا ہی نہیں آیا مینوں سمجھان دا پتہ نہیں چلیا یا تانوں سمجھ نہیں آئی چند کنی دور کتنی دور اربا خربا میل دور تے کافراں کیا چند دے دو ٹکڑے کر کے دکھائے دے نبی نہیں تھے اے جڑا ریموٹ ہے نا ریموٹ اے جن تے ٹی وی چیک کر دے جے 10 فٹ دور بیٹھ کے یہ ریموٹ کنٹرول بنانا والا کون ہے کوئی پتہ ہے تسی تے ہی کہو کہ انگریز ہے انگریز سائنس ایجاد ہوئی انہیں بنایا لیکن سنو اس ریموٹ کنٹرول دا بانی آمینہ دا لال ہے آمینہ دا لال ہے توجہ مولا علی کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی گود میرے نبی دا سر مبارک اور مکے تو یا مدینے تو 2200 میل دور ایک مقام تھے حضور آرام فرما رہے ہیں مولا علی دی گود سے ادھر عصر دی نماز کا ٹائم جا رہے ہیں سورج ڈوبدا پیا مولا علی سرکار نے سورج وال تکیا تو سورج نو کہنے لگے تو رکدا نہیں سورج کہندا نہیں میں نہیں رکنا وقت گزر ہی جاندہ ہے میرا ٹائم ہے میں ڈبل لگا مولا علی رو پے مولا علی رو پے اسی تو رونے ہیں نا جائیداداں پیچھے دنیا داری دے رولیاں چ رونے ہیں مولا علی روئے نماز دی وجہ سے مولا علی روئے اچھو آنسو کی کے چہرے مصطفیٰ کے میرے نبی بیدار ہوئے یہ ہزاراں واری تساں گل سنی ہوئی گی لیکن جڑا میں تو انہوں نقطہ دسنا چاہنا نا توجہ فرماؤ میرے نبی اٹھے میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے آقا نمازی اثر پڑھنی ہے سورج غروب ہو رہا ہے سورج ڈوب گیا سی سورج ڈوب گیا سی جو سورج ڈوب گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا فرمایا سورج تو ڈوب گیا ہے تو یا رسول اللہ نماز تو پڑھنی ہے یا رسول اللہ نماز تو پڑھنی میرے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ علی اب نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو سونے ادا ہی پڑھاتے ہو یہ میں قضا کی تھی تے آن والی نسل چکنیاں کہنا ہے علی بھی تے نماز قضا ہوئی سی نا سونے ادا پڑھا دیو ان بات یہ سورج ہے گئے چوتھے آسمان تھی 2 کروڑ 40,000 میل دور اے سورج جڑا ہے نا 2 کروڑ 40,000 میل دور زمین تو اور ایک اور بات سائنس نے تحقیق کی تھی کہ یہ جڑا سورج ہے نا یہ زمین تو 1.25 لاکھ حصہ بڑھا ہے 1.25 لاکھ حصہ سورج بڑھا ہے اور 2 روایتاں ایک روایت ابو داؤد شریف تھی کہ اس سورج نو کھچن والے فرشتے 70,000 فرشتہ ہے ایک روایت ہے ترمذی شریف تھی کہ 40,000 فرشتہ جیڑا سورج نو کھچ کے نا پورا زور ہن توجہ کرو یعنی ایک سورج نو سنگل پے نے سورج نو زور لا کھچ دینے یار فرشتے تے ایک دا ہی زور بڑا ہے نہیں ٹھلی سبحان اللہ میں سوئی سوئی چڑھ دی بھی میں گل ایتھی ختم کر جانی بولو 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 جلدی بولو ذرا یار فرشتہ تے ایک جڑا ہے او دی
السلام دے زمانے جو تو بستی کرک نہ ہے نا تو ایک فرشتے نے ایک پر تے جبریل نے اپنے ایک پر تے ایک بستی پوری دی پوری 8 دن کھڑی رکھی. اینی طاقت فرشتے کے اندر یار 70,000 فرشتہ سورج نو کھچ کے مغرب وچ رہ گیا. حدیث جانا کہ سورج ڈبدا نہیں. سورج رب دے عرش دے اگے جا کے سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتا ہے. یار 70,000 فرشتہ توجہ 70,000 فرشتہ سورج نو کھچے کھچ کے رہ گئے. ادھر میرے نبی دی ایک انگلی اٹھی آیا نہیں سمجھ نہیں آیا. 70,000 فرشتہ سورج نو کھچے گیا. آمنہ کے نال دی ایک انگلی اٹھی. اچھا زبان وچ طاقت زیادہ ہے بولن چ یا اشارے چ؟ بولو جے تسی بولو نا تو سیری مارتے رہو قوالی والے طرح تو میں کہنا یار منہ تو کچھ بولو سمجھتے تھا یار بولنے تو طاقت زیادہ. میرے نبی بولے بھی نہیں. سورج بھی کھچا رہے فرشتے بھی زور پورا لاندے نے. سورج قابو چ نہیں آندا. سورج تے فرشتیاں رل کے پوچھیا یا اللہ ہویا کی اج؟ فرمایا تک دے نہیں پے زمین تے یار بھی انگلی اٹھ پئی. زمین تے یار بھی انگلی اٹھ پئی. اور میں تانوں یہ دساں گا پوچھا چاہنا کہ سورج دیاں اکھاں ہیں نے سورج دے کان ہے نے سورج سن دے یار ایڈی وڈی زمین 2,40,000 میل دور آسمانہ دے چوتھے آسمان دے سورج ڈوبیا. سورج نے زمین بھی لبھی مکہ بھی لبیا او عرب دی زمین بھی لبھی. میرے نبی دی انگلی بھی پہچان لئی. میرے نبی دی انگلی بھی پہچان لئی. میں کہا سورج میں میرے نبی دا غلام سورج میں میرے نبی دا غلام جے غلامہ جی اینی طاقت وے تے آمنہ دے لال چکی طاقت وے. آمنہ دے لال چکی طاقت وے. جو سورج آئے نا واپس دن چڑھ گیا فرمایا علی لے ہم نماز پڑھ. مولا علی ذرا اپنے سکون نال نماز پڑھتے سن. سکون نال نماز پڑھتے پہ تو سورج کہنے لگا علی ہن پڑھ بھی لے جلدی. کہ مولا علی میرا تخیل کہتا ہے کہ مولا علی فرمایا ہے کہ تیرے نال ہن میرے کام نہیں خریدے. جا ڈوبنے تے ڈوب جا تینوں چاڑن والا تے آمنہ دا لال میری دور وچ پیا ہویا ہے. یار میں اس فکرے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یار سنو علی ہوئے جنہا سورج ڈوبن نہیں دیتا. علی ہوئے جنہا سورج ڈوبن نہیں دیتا. میں کہا میرے نبی دے علماء وچ ایک غلام علی ہے جنہا سورج ڈوبن نہیں دیتا. ایک غلام ہے بلال حبشی جنہا آزان نہ دے میں چڑھ نہیں دیتا. یار ایک سورج نو ڈوبن نہ دے دوجا چڑھ نہ دے. جنہیں غلامہ دا اے حال ہے انہوں نے آقا دا کی مقام ہے. کمال ہی نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مقام مالک کون مقام وارث کون مقام منبع کائنات وجود کائنات تخلیق کائنات
مقصود کائنات، محبوب کائنات، وارث کائنات، محسن انسانیت، رحمت دو عالم، نور مجسم، امام الاولین والآخرین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جناب آقا مولا ساڈیاں جاناں دے وارث، کل جہاناں دے وارث، نبیوں دے سردار، اساں گناہگاراں دے غمخوار، سیدہ زہرا پاک دے بابا جان، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نانا جان، شب اسرا دے دولا، صاحب حد و سرا، اور لامکان دے راہی، رب العالمین دے عرشاں دے مہمان، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود پاک دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد ارباب عقیدت و محبت، میرے بزرگوں دوستو، جمعۃ المبارک دیاں پر نور باسعادت گھڑیاں اللہ کریم نے اساں گناہگاراں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح ہی دعا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر جدوں اسی دنیا تو جائیے تو ساڈا خاتمہ ایمان تے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھتے ساڈی جان نکل جاوے۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول شریف بابرکت مقدس مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا رواں دواں ہے۔ شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کر دینے، اور ہر پاسے ایک عجیب رونق، عجیب سما، عجیب فضا، چہرے تے رونق، کیوں کہ رونقاں ونڈن والا محبوب اس کائنات کے اندر، اس مہینے کے اندر دنیا کے تشریف لے کے آیا۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دی بڑی معروف آیت کریمہ دا مختصر جا حصہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے ایک احسان جڑا ہے نا وہ یاد کرایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں